قرآن کو چھوڑنا اور اس سے منہ پھیر لینا، اعراض برتنا، بے توجہی کرنا. شکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ من ہجر قومہ ھذا القرآن. شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُصْغُونَ لِلْقُرْآنِ وَلَا يَسْمَعُونَهُ. اور یہ اس طرح کہ مشرکین قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ اس کو سنتے تھے. کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو مت سنو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور اس میں شور مچاؤ، غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. وکانوا اذا تلی علیہم القرآن. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی، اکثر اللغط والکلام فی غیرہ، تو وہ کثرت سے اس میں شور مچاتے اور اس کے علاوہ باتیں کرتے. حتی لا یسمعوہ، یہاں تک کہ وہ اس کو سن نہ سکتے. فہذا من ہجرانہ، تو یہ اس کو چھوڑنے میں شامل ہے. یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اور اس کو توجہ سے نہ سنا جائے تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. یعنی آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور باتوں میں مشغول ہو گئے. وَتَرْكُ عِلْمِهِ وَحِفْظِهِ، اور اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا حفظ کرنا چھوڑ دینا. أَيْضًا مِنْ هِجْرَانِهِ، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں شامل ہے. وَتَرْكُ الْإِيمَانِ بِهِ وَتَصْدِيقِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ، اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنے کو چھوڑنا یہ بھی اس کو چھوڑنے میں سے ہے. وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ، اور اس کے تدبر کو چھوڑ دینا. وَتَفَهُّمِهِ، اور اس کے سمجھنے کو ترک کر دینا. من ہجرانہ، یہ بھی ہجران میں سے ہے، چھوڑ دینے میں سے ہے. وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ، اور اس پر عمل کرنا چھوڑنا. وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ ہجرانہ، اس کے احکامات کی اطاعت کرنا اور اس کی تنبیہات سے نہ بچنا، یہ بھی ہجران میں سے ہے. وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اور اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف پھر جانا. من شعر او قول، خواہ کوئی شعر و شاعری ہو یا قول کلام ہو. او غناء، یا گیت گانا ہو. او لہو، یا کھیل کود ہو. او کلام، یا کوئی اور کلام ہو. او طریقت، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو. مأخوذۃ من غیرہ، جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اخذ کیا گیا ہو. من ہجرانہ، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں شامل ہے. یعنی قرآن کو پڑھنے کا وقت نہ ہونا، سمجھنے کا وقت نہ ہونا اور دیگر مشغولیات میں لگے رہنا، یہ بھی ترک قرآن میں سے ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ دن بھر کام کاج کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا کرتے ہیں، یا تو ٹی وی لگا لیتے ہیں. اب تو ٹی وی بھی کم لگتا ہے، اپنے اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھ کے یا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا اس پہ کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کچھ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آؤ تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، کام بہت ہے، مشغولیت بہت ہے. تو کیا واقعی ان کے پاس عذر ہے؟ کیا یہ مصروفیات واقعی اتنی ضروری ہیں کہ جس میں سے ایک دن یا 2 دن بھی نہیں نکل سکتے کہ کچھ وقت قرآن کے ساتھ بھی گزارے؟ صبح تلاوت کر کے نہیں نکلتے کیوں؟ بہت سے لوگ صبح گھر سے نکلتے وقت قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ جلدی ہوتی، وقت نہیں، گاڑی جلدی آ جاتی، ٹائم پہ دفتر پہنچنا ہے، ٹائم پہ اسکول پہنچنا ہے. گھر والیاں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوتی؟ کیونکہ دیر سے اٹھتی ہیں اور سیدھی کچن میں چلی جاتی ہیں کیونکہ وقت نہیں. تو سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے وقت ہے، ایک قرآن کے لیے وقت نہیں. اور اگر دن کا آغاز قرآن سے نہیں تو پھر دن میں برکت کہاں سے ہوگی، عمر میں برکت کہاں سے ہوگی، باقی کاموں میں برکت کہاں سے ہوگی. وَوَبَّخَ اللَّهُ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَدَبُّرِ كِتَابِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبیخ کی ہے، ڈانٹا ہے اور انکار کیا ہے ان کا جو اس کی کتاب کے تدبر سے اعراض برتے.
وقد جاء موضحا فی آیات کثیرۃ، اور بہت سی آیات میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کقولہ تعالی، یعنی یہ بات بہت سی آیات میں واضح کر دی گئی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. یتدبرون القرآن، کیا بھلا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. ان ساری آیات میں کس سے خطاب ہے؟ سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ مشرکین اہل مکہ، جن کی طرف قرآن بھیجا گیا تھا، کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ غور کیوں نہیں کرتے اس بات پر. وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظیم فی آیات کثیرہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے المعرض، منہ پھیرنے والے سے، عن هذا القرآن العظیم، اس قرآن عظیم سے، فی آیات کثیرۃ، بہت سی آیات میں. یعنی جو کوئی اس قرآن سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو قرآن ہی میں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے اعراض برتا، منہ پھیر لیا. قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو اس سے یعنی اس قرآن سے منہ پھیرے گا، اعراض برتے گا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ گزران ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِتَدَبُّرِ آيَاتِ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور معلوم ہے یہ بات کہ جو کوئی اس قرآن عظیم کی آیات کے تدبر کے ساتھ مشغول نہ ہوا، جس نے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا، ای تصفحها، یعنی ان کو پڑھنے میں، تصفح صفحہ پلٹنے کے لیے آتا ہے، پیج تھرو کرنا، ریڈ کرنا مراد ہے. وتفہمها، اور اس کے فہم میں، وادراک معانیها، اور اس کے معنی کو جاننے میں، والعمل بها، اور اس پر عمل کرنے میں، فإنه معرض عنها، تو وہ دراصل اس سے اعراض برتنے والا ہے. یعنی جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس کے معنی کو نہیں جانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ دراصل اس قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہے. غیر متدبر لها، وہ اس پر تدبر نہیں کر رہا. فیستحق الانکار والتوبیخ المذکور فی الآیات، تو وہ مستحق ہے انکار اور ڈانٹ کا جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے. ان کان اللہ آتاہ فہما، اگر اللہ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، یقدر بہ علی التدبر، جس کے ذریعے وہ تدبر پر قادر ہو سکتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ تدبر کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی تدبر نہیں کرتا، تو ایسا شخص پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آنے والی مذمت اور ڈانٹ کا مستحق ہے. یہ ساری آیات انہوں نے یہاں پر اکٹھی کر دی ہیں. یعنی مفہوم یا خلاصہ کیا ہے بات کا، کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، اس کو وسائل عطا کیے ہیں، اس کو علم عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ذہن، دل، دماغ، اوقات اور صلاحیت کو قرآن سمجھنے میں نہیں گزارتا، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟
اس قرآن سے اعراض برت رہا ہے. اور اعراض برتنے والے کے لیے جو ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی اوپر آیات میں جو بیان ہوئی ہے وہ اس کے لیے بھی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہماری بہت سی پریشانیوں اور غموں اور دکھوں کا جو سبب ہوتا ہے وہ اس قرآن سے اعراض ہوتا ہے کہ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم پھر بھی قرآن کی طرف نہیں آتے, قرآن سے علاج نہیں کرتے, قرآن کے ذریعے اپنے دکھوں کا مداوع نہیں کرتے. تو اعراض برتنے کی کچھ اقسام ہیں, قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں. نمبر 1, اس کو نہ سننا نہ اس پہ ایمان لانا, جیسے وقال الذین کفروا لا تسمعوا ھذا القرآن. نمبر 2, اس پر عمل نہ کرنا, جیسے وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور پھر وہ رات کو پڑھا سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہیں کیا, تو اس کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی ایک خواب میں کہ وہ سر کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا اور وہ پتھر لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا ہے, پھر وہ پتھر پھینکتا ہے اور دور چلا جاتا ہے جب تک وہ پتھر واپس آتا ہے, سر درست ہوتا ہے, پھر وہ مارتا ہے, پھر سر کچلا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی سزا دکھائی گئی کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن کا علم دیا ہو اور وہ نمازیں چھوڑ کے سوتا رہتا ہے, صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی, رات عشاء پڑھے بغیر سو گئے, تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. تو قرآن پڑھ کر سب سے پہلے عمل ضروری ہے, پھر اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا, اس کو حاکم نہ بنانا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے, یعنی منافقین. پھر چوتھا ہے اس پر غور و فکر نہ کرنا, نہ اس کا فہم حاصل کرنا. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. پانچواں ہے اس کے ذریعے علاج نہ کرنا, یعنی قرآن کو شفا کا ذریعہ نہ بنانا. امام ابن قیم کہتے ہیں دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں اس کے ساتھ شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا, بس کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا اور قرآن سے علاج نہ کرنا. یعنی دل کی بیماریاں کون کون سی, غم, دکھ, حسد اور بہت سے پریشانیاں جو دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں, پکڑے ہوئے ہوتی ہیں, تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے, شیطان اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. گھروں سے برکت اٹھ جانا, قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, چاہے بہت بڑا محل ہی کیوں نہ ہو. فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں, جنات وہاں پر اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی میں انسان تنگ ہونے لگتا ہے اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا, اور یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوگا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا ان کے خلاف شکایت کریں گے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے لازم ہے کہ اس قرآن میں تدبر کیا جائے, اس میں غور و فکر کیا جائے, اور قرآن کا اصل مقصود بھی یہی ہے. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو, دل کی نگاہوں اندر والی, اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دیا جائے, یعنی دل سے پڑھا جائے اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنے تمام فکر کو یکجا کر لیا جائے. اور قرآن کو اتارنے کا یہی مقصد ہے, محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. یاد رہے گی یہ بات ان کی, محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. کیونکہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو قرآن میں اس سے ہدایت طلب کرتے ہوئے تدبر کرتا ہے حق کا راستہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. جو قرآن میں اس سے ہدایت طلب کرتے ہوئے تدبر کرتا ہے حق کا راستہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. بنو اسرائیل نموذج. بنو اسرائیل ایک نمونہ ہے اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا. ان معظم الآیات التي وجہت الی بنی اسرائیل,
بہت سی آیات جس میں بنی اسرائیل کو متوجہ کیا گیا ہے یا بنی اسرائیل کی طرف ان کا رخ کیا گیا ہے یا بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، وَآتَبَهُمُ اللَّهُ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وَأَدَانَهُمْ بِهَا، اور ان کے ذریعے ان کو کنڈیم کیا ہے، دنا دنوب سے نا، اور ان کو کنڈیم کیا ہے، كَانَتْ مُرْتَبِطَةً بِتِلَاوَتِهِ الْكِتَابِ، وہ آیات زیادہ تر ان کے کتاب کے پڑھنے کے ساتھ مرتبط ہیں، ان سے متعلق ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن باتوں پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ان کے کتاب سے متعلق آیتیں ہیں. لِأَنَّهُمْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ وَأَضَاعُوا حُدُودَهُ، کیونکہ انہوں نے اس کے حروف کو تو قائم کیا، برقرار رکھا، لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا، اس کے معنی کو چھوڑ دیا، اس کے عمل کو چھوڑ دیا. قال تعالی منکرا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے، ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم کتاب پڑھتے ہو پھر بھی تمہارا یہ طرز عمل ہے، یعنی تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. کیا کتاب تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ صرف دوسروں کو ہی نصیحت کرو اور خود اس پر کچھ عمل نہ کرو؟ وقال، اور فرمایا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. فَالتِّلَاوَةُ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي، خالی تلاوت کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی یہ کر رہے ہیں، یعنی عمل کوئی نہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، یہ پچھلی آیت میں فرمایا، یعنی خالی تلاوت کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ڈانٹ پڑ رہی ہے ان کو. وَوَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْأُمِّيَّةِ، اور وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بعض کا کہ وہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا قِرَاءَتَهُ، کیونکہ وہ کتاب میں سے قراءت کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، صرف ریڈنگ آتی تھی ان کو. دون اداء ما تقتضیہ القراءۃ منہم، جس چیز کا قراءت ان سے تقاضا کرتی تھی اس کے بغیر. دون بغیر ادائی، ادا کیے یعنی عمل کیے، ما تقتضیہ القراءۃ منہم، جس کا قراءت ان سے تقاضا کرتی تھی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا يَقْرَؤُونَ قِرَاءَةً عَارِيَةً عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْنَى وَتَدَبُّرِهِ، تو وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اس کے جو وہ پڑھتے ہیں قراءةً عاریةً، خالی قراءت یعنی صرف الفاظ، عن معرفت المعنی وتدبرہ، معنی اور تدبر کو جانے بغیر، یعنی معنی اور تدبر سے خالی. فی حین انہ عز وجل امتدح فریقا آخر منہم، اسی دوران یا اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کی تعریف بھی کی ہے. لأنہم یتلون الکتاب حق التلاوہ، کیونکہ وہ کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا. فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں.